السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارا. محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارا. پدر مادر برادر بھائی اور اولاد سے پیارا. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے پیغمبر آخر الزماں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی میں مبعوث فرمایا. درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے، جنہیں بھیج کر اللہ وحدہ لا شریک نے رحمت و برکت کے خزانے کھولے اور اپنے بندوں کے اوپر احسان عظیم فرمایا. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک کا یہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ حسین موقع، یہ بہترین لمحات نصیب فرمائے ہیں، جن لمحات میں، جن ساعتوں میں ہم اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے متعلق کچھ باتیں سیکھتے سمجھتے ہیں.
یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے اکٹھا ہوں، دین سیکھنے کے لیے جمع ہوں۔ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حفتہم الملائکہ، ایسے لوگوں کو ملائکہ اپنے پروں میں لے لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمتیں انہیں ڈھانپ لیتی ہیں، ان کے اوپر سایہ فگن ہوتی ہیں۔ تو یہ ساعتیں، یہ لمحات بڑے ہی قیمتی اور بڑے ہی سعادت والی گھڑیاں ہیں، جن گھڑیوں میں ہم اللہ اور اس کے رسول کا بیان، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اور ان کی تعلیمات کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو ابھی یہ بتلایا گیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا، کلمہ توحید کا ایک جز جو الوہیت کے اوپر مبنی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت کے اوپر مبنی ہے، اس کی تفصیلات میں نے آپ حضرات کے سامنے واضح طور پر کھول کھول کر بیان کر دی۔ آج اللہ کی توفیق سے میں اسی کلمہ توحید کے دوسرے جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ کلمہ توحید ہے مکمل طور پر، اور جب تک کوئی شخص اس کلمے کو نہ پڑھے، نہ سمجھے، اس کے علم سے نہ واقف ہو، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے مکمل طور پہ معنی اور مفہوم کو ہم اچھی طرح سمجھیں کہ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مطلب ہوا اس کا کیا مفہوم ہے؟ آئیے ہم اس کو 2-3 مجلسوں میں ممکن ہے اس کی مکمل تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہ پوائنٹس، وہ مرکزی نقاط، وہ نقطے جو میں آج آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یا مستقبل میں رکھوں گا انشاءاللہ تعالی، آج میں جن نقاط کے اوپر کوشش کروں گا روشنی ڈالنے کی، وہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اسے بیان کر دوں۔ ایک تو یہ گفتگو ہوگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اس کے بعد ہم منتقل ہوں گے رسالت کا معنی کیا ہے، نبوت کس کو کہتے ہیں، رسالت کس کو کہتے ہیں، نبی کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہتے ہیں۔ ہمیں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں، یا ہمارے وہ نو مسلم بھائی جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا ہے رسول کیا ہے، نبی کیا ہے، اور بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہیں جنہیں یہ پتا نہیں ہے کہ ان کا رسول کون ہے، ان کے رسول کا کیا نام ہے، رسول کا مطلب کیا ہے، نبی کون ہے، نبی کس کو کہتے ہیں، ان کے نبی کون ہیں، آخری نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے، نہیں پتا ہے۔ اور تو اور ہے میں بھائیوں، اللہ کی قسم کبھی کبھی جب میں سوچتا ہوں تو دل کراہتا ہے اور ایک درد سا اٹھتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک عظیم طبقہ دو حصوں سے ہمارے معاشرے کی تکمیل ہوئی ہے۔ 2 حصوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج اور سوسائٹی اور معاشرہ کو مکمل کیا ہے۔ ایک حصہ مردوں کا ہے اور دوسرا حصہ عورتوں کا ہے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس دین کو پیش کیا تو یہ دین صرف مردوں ہی کے اندر نہیں پنپا، مردوں ہی کے اندر نہیں پھیلا، بلکہ آپ کی معلومات کے لیے یہ بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مردوں کا ایک طبقہ دین کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے تیار فرمایا، جس کے سرخیل ابو بکر و عمر، فاروق و علی، طلحہ و زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، تو دوسرا طبقہ عورتوں کا طبقہ تھا جس کی سرخیل حضرت مائی خدیجۃ الکبریٰ، حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت عائشہ صدیقہ، میمونہ ام سلمہ اور دیگر خاتون صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین تھیں، جنہوں نے عورتوں کے اندر دین اور اسلام کو پھیلایا۔ دو طبقے تھے، دونوں طرف دعوت کا یہ مشن چل رہا تھا، مردوں کے اندر الگ تھے اور عورتوں کے اندر الگ سے تعلیم و تربیت کا نظام قائم تھا۔ مگر مسلمانوں، یہ افسوس کا مقام نہیں ہے، مسلمانوں یہ رونے کا مقام نہیں ہے کہ آج ہماری قوتیں، دعوت و تبلیغ کی طاقتیں، جد و جہد اور اس کی مشقتیں اگر صرف ہوتی ہیں تو صرف مردوں کے طبقوں پہ صرف ہوتی ہیں، اور ذرا اس میں گاؤں کے لوگ بہت سارے موجود ہیں، اپنے اپنے گاؤں کو، اپنے اپنے پڑوسیوں کو ذرا آپ دیکھیں اپنی ماؤں کو، ہم اپنی بہنوں کو دیکھیں، اپنے گاؤں اور شہر کی عورتوں کو دیکھیں۔ اللہ کی قسم ہے، مرد تو کبھی سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا یہ نام ہے، اللہ کا دین ایسا ہے، یہ احکام ہیں، یہ مسائل ہیں، لیکن ہمارے گاؤں میں 99% ایسی عورتیں موجود ہیں جن غریبوں کو، جن مسکینیوں کو یہ نہیں معلوم ہے، یہ نہیں پتا ہے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، کلمہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، عبادت کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، اللہ کی قسم نہیں پتا ہے انہیں۔ ہے کہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ نہیں حقیقت ہے؟ ذرا ہم پورے ہندوستان پر، پاکستان پر، بنگلہ دیش پر، یہاں ہمارے سارے اخوان جمع ہیں، دیکھیں کیسے کیسے لوگ ہیں، انہیں نہیں معلوم ہے بیچاروں، ہم نے ان کے لیے کیا دیا ہے، ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے ان کی کیا مدد کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی ان کے گھروں میں جھانکا ہے کہ ان بیچاریوں کو پوتڑے دھلنے سے، گوبر اٹھانے سے، کھیت میں دانا پانی لے جانے سے، اور کیا کہتے ہیں نرائی کرنے سے، بٹھائی کرنے سے، اور اسی طرح سے کٹائی کرنے سے اور فصلیں اگانے سے کبھی انہیں فرصت ملتی ہے؟ ان غریبوں کو نہیں پتا ہے۔ یہ ہمارا آپ کا فرض ہے، مسلمانوں اٹھو، یہ ہمارا آپ کا فرض ہے، کم از کم ہم اپنے گھروں میں یہ انقلاب پیدا کریں، ہم اپنے محلوں میں یہ انقلاب پیدا کریں کہ ہمارے محلے کی کوئی عورت بے نمازی نہ ہو، ہمارے محلے کی کوئی عورت بے ایمان نہ ہو، ہمارے محلے کی کوئی عورت ناآشنا نہ ہو، بے علم نہ ہو دین اور اسلام کے احکامات سے۔ نوجوانوں، یہ ہمارا تمہارا سب کا فرض ہے۔ اپنا آپ سدھر گئے، اپنے آپ مسجد میں چلے گئے، یہی کافی نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن جب ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے محلے اور ہماری پڑوسیوں کی عورتیں اللہ کے سامنے جب یہ بیان دیں گی کہ پاک پروردگار یہ جانکار آدمی تھا، اس نے کبھی ہمیں نہیں بتلایا، اس نے کبھی ہمیں اسلام کی دعوت نہیں دی، اس نے کبھی ہمیں کوئی تعلیم نہیں دی، اس نے ہمیں کبھی نہیں اور دیکھو مسلمانوں، ذرا دیکھو آپ، نہ انہیں حیض کے مسائل کا علم ہے، نہ انہیں نفاس کے مسائل کا علم ہے، طہارت کیسے کی جاتی انہیں نہیں پتا ہے، ناپاکی کیسے دور کی جاتی انہیں نہیں معلوم ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی انہیں نہیں معلوم ہے، اور افسوس در افسوس، مشکل در مشکل یہ ہے کہ ان کے لیے مسجدوں کے دروازے بند، وہ مسجد میں نہیں آ سکتی، ان کے لیے عیدگاہوں کے دروازے بند، وہ عیدگاہ نہیں جا سکتی،
یعنی مارکیٹ جا سکتی ہیں، سودا لا سکتی ہیں، پانی بھر سکتی ہیں، گوبر نکال سکتی ہیں، اسے اٹھا کر کے کھیتوں میں ڈال سکتی ہیں، شوہر جوت رہا ہے تو وہاں دانے پانی پہنچا سکتی ہیں، بٹھائی کر سکتی ہیں، نرائی کر سکتی ہیں، بکریاں چرا سکتی ہیں، بھینسوں گایوں کے بکریوں کے دودھ نکال سکتی ہیں، سب کچھ کر سکتی ہیں. لیکن اگر نہیں کر سکتی تو مسجد کے اندر جمعے کے دن نہیں حاضر ہو سکتی ہیں. عید بقرعید کے لیے وہ جمعے کی نماز کے لیے نہیں جا سکتی ہیں. اور یہ گمراہی میں کس نے ڈالا ہے معلوم ہے؟ ہمارے ہی سماج کے کچھ علماء نے، برے علماء نے. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جنہوں نے ایک تو مصیبت یہ کہ وہ یوں بھی راغب نہیں ہوتی ہیں اسلام کی طرف، اور دوسری مصیبت ہمارے ان مولویوں نے یہ بیچارے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کے، دستار فضیلت باندھ کے، اور ایک ایک میٹر کی سرٹیفکیٹ لے کے لمبی سی پگڑ باندھ کے نکلتے ہیں اور یہ بیان دیتے ہیں نہیں عورت ہر جگہ جا سکتی، مسجد میں نہیں جا سکتی، جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ دروس میں نہیں. بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، اور پوسٹر چھپائے جاتے ہیں، نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے مستورات کا خاص انتظام ہے، مستورات کا خاص انتظام ہے. رات ہی کو اجتماعات ہوتے ہیں نا، کانفرنس رات ہی کو ہوتی ہے نا، جلسے جلوس رات ہی کو تو ہوتے ہیں. رات کو عورت اپنے گھر سے نکلے گی 4 کلومیٹر 10 کلومیٹر یا محلے میں یا گاؤں کے باہر جا کر کے وہ جلسے میں شریک ہوگی، جلسہ سنے گی. رات کو 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے جلسہ ختم ہوگا، وہ گھر واپس آئے گی. اس وقت فتنہ نہیں ہے، اس وقت مشکل نہیں ہے، اس وقت چور چکوں کا ڈر نہیں ہے، اس وقت اور کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے. لیکن دن کے 12 بجے جمعے کے دن مسجد میں نہیں جا سکتی ہے، اس لیے کہ اسے خطرہ ہے کہ کہیں اس کے اوپر کوئی غلط نظر نہ اٹھ جائے یا اسے کوئی بہکانے والا بہکا نہ دے. تف اور افسوس ہے ایسی عقل پر، ہے کہ نہیں دوستو؟ حقیقت ہے کہ نہیں؟ یہی تو بیان کیا جاتا ہے. فتنے کا ڈر ہے، فتنے کا خدشہ ہے، عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، فتنے کا ڈر ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ عورت کی بہترین نماز وہ ہے جو گھر کے اندر ہو، اور وہ بھی ایک دم گوشے کے اندر ہو، کونے میں ہو. لیکن آقائے رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کی باندی گھر کے اندر مسجد کے اندر جانا چاہے تو اسے منع نہ کرو، اسے نہ روکو. اور عید اور بقرعید کا جہاں تک مسئلہ ہے اس میں تو آقائے رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت گھر سے نکلے. کسی نے کہا آقا روپٹا نہیں ہے، کہا پڑوسن اپنی سہیلی سے مانگ لے. کسی نے کہا آقا وہ حیض و نفاس میں، آپ نے فرمایا وہ مصلی جائے گی، عیدگاہ جائے گی، مسلمانوں کی نمازوں میں اگر شریک نہیں ہو سکتی تو کم از کم ان کی دعاؤں کے اندر تو شریک ہوگی، دین اسلام کی تعلیم تو حاصل کرے گی، کچھ نہ کچھ تو اس کے ذہن میں آئے گا. اس حیض اور ناپاک عورت کو بھی عیدگاہ لے جاؤ تاکہ وہ مسلمانوں کے دعاؤں کے اندر اور اللہ کی رحمت میں شریک ہے. حکم کی نہیں ہے. لیکن آپ ذرا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بڑے بڑے چغادری مولانا بیٹھے ہیں، مفتیان کرام بیٹھے ہیں، ہم جیسے کم علم اور بے علم کا کیا شمار ہے. وہ لوگ تو جناب عالی فتووں پہ فتوے، فتوے پہ فتوے، فتووں پہ فتوے دیتے رہتے. میں نے ابھی آپ کو بتایا رات کے 2 بجے آ رہی ہے جلسہ سن کے، کوئی فتنہ نہیں ہے. ابے دن میں خطرہ ہوتا ہے یا رات میں خطرہ ہوتا ہے؟ ان مولویوں کی عقل بھی ماری گئی ہے. اب نیچے کیوں لکھواتے ہو کہ مستورات کا خاص انتظام ہے؟ کیا جلسہ سننا فرض ہے؟ کانفرنس میں شریک ہونا واجب ہے؟ ہمیں عید بقرعید کی نماز تو واجب اور فرض ہے، جمعے کی نماز تو واجب اور فرض ہے، 5 وقت کی نماز تو واجب اور فرض ہے. یہ کانفرنس، یہ جلسے، یہ اجتماعات جو تم کرتے ہو اس میں تو جانا فرض بھی نہیں ہے، تو تم انہیں دعوت کیوں دیتے ہو؟ عرس ہو کہ میلاد ہو کہ نیاز ہو کہ بیعتیں ہوں کہ پیر کی زیارت ہو کہ تازیوں کی طواف ہوں کہ ان کے جلوس ہوں، سب میں جانا تمہارے لیے اجازت ہے. میں نے ابھی بتایا مارکیٹ کے اندر جانا اجازت، کپڑے خریدنا اجازت، شاپنگ خریدنا
مسجد نہ اجازت ہے تمہارے لیے یہ اجازت ہے کہ تم مارکیٹ میں اپنے بیویوں کے ساتھ گھومو پھرو، تمہارے لیے اجازت ہے پانی نل سے بھرو، کھیت میں گوبر ڈالو، دانے پانی شوہر کے کھیت میں پہنچاؤ، بکریاں چراؤ، دودھ دوو، بھینسوں کو چارہ ڈالو، پانی ڈالو، انہیں چراؤ، سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ مولوی صاحب حضرت مفتیان اعظام کا فتویٰ ہے، لیکن اگر حرام ہے تو یہ ہے کہ تم مسجد کے اندر نہیں جا سکتی، عیدگاہوں میں نہیں جا سکتی، نمازوں میں شریک نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کیا ہے سبب کیا ہے؟ یہ سبب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، سبب یہ ہے کہ فتنے کا ڈر ہے۔ اعوذ باللہ اعوذ باللہ، یہ گمراہیت نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بہرحال یہ میرے عزیزو سمجھنے کی بات ہے اصل میں، جنہوں نے اپنے ضمیر، اپنے دماغ، اپنے دل اللہ اور اس کے رسول کے حوالے نہ کیے ہوں بلکہ شکم پرور ملاؤں کے حوالے کیے ہوں، ان کا یہی حشر ہوتا ہے، ان کے گھر والیوں کا بھی وہی حشر ہوتا ہے۔ اور عورت بیچاری، اس کا تو کوئی مذہب بھی نہیں ہے غریب کا، اس کا مذہب وہ سمجھتی ہی نہیں ہے۔ اگر کسی بدعتی قبر پرست کے گلے میں باندھ دی گئی تو وہ بیچاری اگر وہ صحیح العقیدہ ہے تو کم از کم اتنا وہ کرتی ضرور ہے کہ خود نہیں کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، لیکن اسے دباؤ اس کے اوپر ہوتا ہے سماج کا۔ میں آپ کو بتاؤں، بہرحال موضوع سے میں ہٹنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن بات آئی ہے اور یہ درد کی بات ہے اور یہ تکلیف کی بات ہے، اور بہت ہی تکلیف کی بات ہے، بہت ہی تکلیف کی بات ہے کہ ہم ان کے لیے دین کا کوئی پروگرام نہیں پیش کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ہم نے دین کے سارے جہاں فتنے کی جگہ نہیں ہے وہ راستے ہم نے بند کر دیے، وہاں جانا ہم نے ان کے لیے حرام قرار دیا۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، ہمارے بہت پرانی بات ہے زمانے جاہلیت کی، جب میں قبر پرستی کے اندر غرق تھا اور کسی قبر کی مجاوری اور کسی پیر کے دامنوں سے وابستہ تھا میں، اور پڑھ بھی رہا تھا، میں دینی علوم حاصل بھی کر رہا تھا، اور میں نہیں بتاؤں گا وہ نام، وہ گاؤں، وہ بستیاں کیا ہیں، بہرحال چھوڑیں، اس سے نہیں لینا دینا ہے، عبرت اس بات سے ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بہت چھوٹا تھا میں، ایک جگہ تراویح پڑھانے کے لیے گیا ہوا تھا، اور جناب عالی، اور وہ تراویح بھی چھوٹی تراویح جس کو کہتے ہیں آپ، چھوٹی تراویح جانتے ہیں؟ علمترا والی تراویح، علمترا والی تراویح وہ چھوٹی تراویح ہوتی ہے، تقریباً 15 یا 20 منٹ میں 20 رکعت مار لیتا تھا۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ شاہد ہے، اور شاید وہ بڈھے بیچارے زندہ ہوں یا مر گئے ہوں مجھے پتہ نہیں، کیونکہ پھر کبھی دوبارہ ان بستیوں میں میرا جانا نہیں ہوا۔ تو وہ بیچارے بڈھے کہتے تھے کہ مولوی صاحب ذرا تنی دھیرے دھیرے پڑھاؤ، ذرا دھیرے دھیرے پڑھاؤ، بڑی جلدی جلدی مارتے ہیں۔ اور جانتے ہیں اگر آپ کو بڑی جلدی جلدی مارتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے بہت سارے بھائی گئے ہیں انڈیا، واپس آئے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ اگر وہ امام صاحب سن لیں کہ پیچھے کوئی آمین والا ہے، اوہو، پھر تو سورہ فاتحہ کے بعد ذرہ بھی توقف نہیں کرتے، میں آمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ساتھ سورہ ملا دیتے ہیں دھڑک سے، اور آپ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارک، میں سمجھتا ہوں ایک سجدہ اس کا پورا ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے اگر انہیں پتہ چل جائے، اور ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر سارے وہی قبر پرست بیچارے تھے، لیکن ان کی رشتہ داریاں جو تھیں کٹر وہابیوں کے گھروں کی لڑکیاں ان کے گھر میں موجود تھیں۔ تو ایک بیچارہ چودھری کا بیٹا تھا، وہ کہنے لگا مولوی صاحب آپ نیاز کرتے ہو، فاتحہ ہمارے گھر میں کرتے ہو، لیکن میری بیوی جو ہے کھانا پہلے نکال لیتی ہے، وہ کہتی ہے میں نہیں کھاؤں گی فاتحہ کا کھانا۔ اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک، رب کعبہ کی قسم ہے کہ اس نے یہ بات مجھ سے کہی۔ اور اس وقت جانتے ہیں میرے اوپر جہل اور بددیانتی جس کو کہتے ہیں، فریب کاریاں، یہ فریب کار ہوتے ہیں بیچارے قبر پرست کی، وہی ہوتے ہیں، انہیں بیچارہ بھی کہنا کیا کہوں میں۔ تو میں نے کہا نہیں میاں، مار کے کھلاؤ، وہ وہابڑن لگتی ہے، وہ کوئی وہابڑن کی بیٹی لگتی ہے، اسے زبردستی کھلاؤ، نیاز کا تبرک ہے، غوث پاک کا تبرک ہے، خواجہ غریب نواز کا ایصال ثواب ہے، وہ کوئی مردودن ہے، تب اس کو کھلاؤ مار کے۔ اس نے کہا نہیں کھاتی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایسے نااہل والدین، نااہل، اور جن کو کہہ لیں کہ جاہل، قرآن و سنت کو مانتے ہیں، اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع پیروکار کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو اہل حدیث یا وہابی کہتے ہیں، لیکن وہ اپنی بیٹیاں دولت کی حرص میں، مال کی حرص میں ایسے لوگوں کے گھروں میں دے دیتے ہیں۔ ان عورتوں کا کیا مستقبل ہوگا، کیا فیوچر ہوگا ان عورتوں کا، بیچاریوں کا؟ اپنا ایمان اور عقیدہ وہ کیسے بچائیں گی؟ اس لیے مسلمانوں تمہیں نصیحت کرتا ہوں میں، اور اللہ
اور اس کے رسول کے واسطے سے میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر کہیں اپنی بیٹیاں یا اپنی بہنیں بیاہنا تو اللہ کی قسم یہ دیکھ لینا کہ وہ گھرانہ، وہ لڑکا کہیں ایسا تو نہیں جو درگاہوں کی چوکھٹیں چاٹتا ہو، وہاں کی راکھیں اٹھا کے اپنے ماتھوں کا سندور بناتا ہو اور ماتھوں اور چہروں کے اوپر ملتا ہو، 11ویں 12ویں والا تو نہ ہو، کہیں وہ جو ہے بزرگوں کی جوتیاں نہ چاٹتا ہو، سیدیں اور سجادہ نشین اور پیر اور جو اپنے آپ کو مفکر ملت، غازی ملت اور پتہ نہیں کیا کیا ملت جو ہے دسترخوان ملت سمجھتے ہیں، سارے کو دسترخوان ملت سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے عقیدوں سے اور ایسے لوگوں کے طریقوں کے اوپر تو نہ ہو، دیکھ لیا کرو۔ اور اللہ کے نبی نے جیسا فرمایا ہے کہ اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی شادیاں ان لوگوں سے کیا کرو جن کے دین سے، ان کے اخلاق سے تم راضی اور خوش ہو۔ من ترضون دینہم و اخلاقہم، جن کے دین سے اور ان کے اخلاق سے تم راضی، تمہیں پسند ہوں، اچھے ہوں، انہیں اپنی بیٹیوں کی، ورنہ تمہاری بیٹیاں کڑ کڑ کے مر جائیں گی، وہ مشرک تمہاری بہنیں، ہماری بہنیں وہ کڑ کڑ کے زندگی گزاریں گی۔ اور یہیں پہ بہت سارے موجود ہیں ان کی ماں، لیکن ایک چیز ہوگی، اللہ انشاءاللہ اگر وہ اپنے عقیدے کے اوپر پختہ ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے اندر ایسے لوگ بھی ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے، بعض اخوان نے بتایا ہے کہ میرا باپ جو ہے کٹر قسم کا قبروں کا پجاری ہے، چادریں چڑھاتا ہے، سجدے کرتا ہے، طواف کرتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے، 11ویں 12ویں کرتا ہے، لیکن اس کی ماں الحمدللہ اہل حدیث۔ تو اس نے بتایا کہ ہم سب اہل حدیث ہیں، جتنے لڑکے ہیں سب اہل حدیث ہیں، باپ کا راستہ الگ ہے، لیکن بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ ماں کے راستے پہ الحمدللہ۔ اس طرح بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہیں کہیں ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہماری مائیں بہنیں جاہل ہیں، نابلد ہیں، قرآن اور حدیث کا علم انہیں نہیں تو بیچاری تو انہی رنگوں میں رنگ جائیں گی جس رنگ میں وہ جس رنگ کے گھرانوں میں وہ بیچاریاں جائیں گی۔ اس لیے سوچ سمجھ کے تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزوں، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، کہ ہمارے ایک عظیم حصہ ہمارے معاشرے کا جو عورتوں کے اوپر ہے، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تک عقیدے توحید کی باتوں کو بتلائیں، شرک سے ڈرائیں، بدعات سے انہیں آشنا کرائیں، نماز کے طریقے، طہارت کے طریقے، پیدائش بچے کے پیدا ہونے کے بعد طہارت کیسے ہوتی ہے، بلڈ منتھلی کے طریقے، یہ تمام روزوں کے مسائل، یہ تمام سب مسائل ہم انہیں سمجھائیں، ضرورت اس بات کی ہے۔ اور جو عورتیں قرآن پڑھنا نہیں جانتی ہیں، قرآن سیکھنا نہیں جانتی ہیں، کچھ نہیں پڑھنا جانتی ہیں، ان کے لیے ہم محنت کریں، ان کے لیے اگر ہماری عورتیں پڑھی لکھی ہیں تو ان کے لیے ہم حلقے بنائیں، گاؤں محلوں کے اندر ان کے لیے ہم وقت نکالیں اور انہیں قرآن کی تعلیم دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ سب لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان سب کے لیے نصیحت ہے کہ جو شخص، اس کے اندر مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے، جو شخص قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو، وہ مثل اس گھر کے ہے، اس گھر کی مانند ہے جو ہو تو بڑا خوبصورت، ہو تو بڑا حسین و جمیل، لیکن ویران ہو، اس کے اندر چراغ اور بتیاں تک نہ جل رہی ہوں، اس کے اندر چوہے موہے سب دوڑ کود رہے ہیں۔ اسی کی طرح وہ دل ہوتا ہے، وہ آدمی ہوتا ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے۔ تو میرے دوست، آج جو تم گمراہ ہو رہے ہو اور لوگ مختلف ہیلوں سے، مختلف بہانوں سے، مختلف طریقوں سے، مختلف شبہات سے، مختلف شکوک سے، ڈاؤٹ سے، مختلف پوائنٹ در پوائنٹ بیان کر کے تمہیں جو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ کی قسم اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ تم نے اپنے ضمیر، اپنے دل، اپنی فکر، اپنے ذہن، اپنے دماغ، اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیا ہے کہ بس حضرت کا دامن پکڑ لو اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ بیچارہ مرشد، وہ تمہارا پیر، وہ جنت میں جائے گا؟ ارے وہ تو اپنی نجات کروا لیں، وہاں تو بڑے بڑے انبیاء بیچارے پریشان رہیں گے، آدم سے لے کر کے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ تک پریشان رہیں گے، اور وہ کہیں گے نفسی نفسی، میں تو آج اپنے جرموں کی معافی تلافی اللہ سے کرنی ہے، ہم تمہیں کہاں سے شفاعت کریں، ہم تمہاری سفارش تو نہیں کر سکتے، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں پر جاؤ۔ تو جب انبیاء کا یہ حال ہوگا، رسولوں کا یہ حال ہوگا، تو یہ 14 صدی کے بیچارے گیروئے شاہ، رگیلے شاہ،
بھنگڑے شاہ اور بلے شاہ، کتے شاہ، بلی شاہ، کھجور شاہ، ننگے شاہ، گیبن شاہ، فلانے شاہ، ڈھکانے شاہ، بڑا فلانی یہ ان کی جنتوں میں جانے کی کیا گارنٹی ہے، کیا ثبوت ہے؟ یہ کیوں ان کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ کہتے ہیں ہمیں ان سے کچھ ملتا ہے، ان سے کچھ نہیں ملتا ہے سوائے ذلت و خواری کے۔ یہ بیچارے تو تمہاری خود کی کچھ نہیں فائدہ نفع نقصان پہنچا سکتے، تمہیں کیا فائدہ نقصان پہنچائیں گے؟ اللہ کی قسم یہ شیطان ہے جس نے تمہارے سامنے انہیں خوشنما اور ایک خوبصورت شکل بنا کے تمہارے سامنے پیش کیا ہے۔ ورنہ مسلمانوں، اگر ایسے لوگوں میں اور ان مندروں کے پجاریوں میں ذرہ برابر کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق اگر ہے تو یہ فرق ہے کہ اس کا نام احمد دین ہے، اس کا نام رام دین ہے، بس یہی فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا نام عبداللہ ہے اور اس کا نام جو ہے اوم پرکاش ہے، یا اور کوئی لے لیں، اشوک کمار ہے، کچھ بھی لے لیں آپ، یہی فرق ہے، ورنہ اور کوئی فرق نہیں ہے۔ رجسٹروں میں تم مسلم کے نام سے لکھے جاتے ہو، وہ نان مسلم کے نام سے لکھا جاتا ہے، بس اور کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح کلمہ توحید کے معنی اور مفہوم کو آپ حضرات نے سمجھا ہے، اس کو پھیلانے کی کوشش کریں، اس کو خود سمجھیں، اس کو سنیں، اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھ کر کے آگے تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ آج جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی اور مفہوم کے اوپر گفتگو ہوگی۔ رسالت کا معنی کیا ہے، نبی کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہتے ہیں، بنیاد سے میں لے کے چل رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے جناب آپ نے ڈائریکٹلی طور پر وہ بات بتا دی، بیچ میں آپ نے بتایا نہیں کہ رسول کس کو کہتے ہیں، نبی کس کو کہتے ہیں۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح سے نبی اور رسول میں فرق کیا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح سے محبت، ایک تو ہے نا کہ رسالت کا مفہوم و معنی کیا ہے، محمد الرسول اللہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، اس کا ارتھ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ محبت رسول، محبت رسول، محبت رسول، عشق رسول، عشق محمد، عشق مدینہ، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے۔ اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی میں یہ بھی بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہر امتی کا فرض ہے، ہر امتی کا فرض ہے۔ یہ نہیں کہ پیر صاحب محبت کر رہے ہیں اور آپ پیر صاحب سے محبت کر رہے ہیں جنت پہ پہنچ جائیں گے، ہاں کہ نبی سے ہمارے پیر محبت کر رہے ہیں، ہم اپنے پیر سے محبت کر رہے ہیں، وہ اس کے پیر سے محبت کر رہا ہے، جنت پہ پہنچ جائیں گے، ایسا نہیں۔ فرض عین ہے ایک ایک شخص کے اوپر، جس طرح صحابی کے اوپر فرض ہے کہ اپنے نبی سے محبت کرے، تابعی کے اوپر فرض ہے اپنے نبی سے محبت کرے، تبع تابعی کے اوپر فرض ہے کہ اپنے رسول سے محبت کرے، اسی طرح ان کے بعد آنے والی علماء، امام بخاری پہ فرض ہے کہ ان سے محبت کریں، اسی امام ترمذی کے اوپر فرض ہے ان سے محبت کریں، امام شافعی سے فرض ہے ان کے محبت کریں، امام ابو حنیفہ پہ فرض ہے کہ اپنے نبی سے محبت کریں، امام مالک کے اوپر فرض ہے کہ اپنے نبی سے محبت کریں، اسی طرح سے چلے آئیے آپ کے اوپر فرض ہے کہ اپنے نبی سے محبت کریں، آپ کے والد کا فرض ہے کہ اپنے نبی سے محبت کریں، آپ کے دادا کا فرض ہے کہ اپنے نبی سے محبت کریں، آپ کی والدہ کا فرض ہے کہ اپنے نبی سے محبت کریں، آپ کی بہن پر، بھائی پر، سب کے اوپر، ایک ایک فرد کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ یہ نہیں کہ باپ نے محبت کر لی تو آنے والی پیچھے کی جو اولاد ہے، پوتے پڑ پوتے، سب اسی کے حوالے بخش دیے جائیں گے، جیسا کہ آج کل چل رہا ہے لگو بجھو۔ اس طرح سے سلسلے در سلسلے، سلسلے در سلسلے، سلسلے در سلسلے ایک مقرر بیان کر رہا تھا، اللہ اکبر، عجیب و غریب باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ ابھی ہمارے پاس کیسی ڈائی ایک برادر ہم نے دی ہے، اور بکواس جھوٹ تھوک کے بھاؤ بولتے ہیں یہ بیچارے، اور بہت بڑی مقرر ہے، وہ بہت بڑا مقرر ہے اپنے ہندوستان کے اندر، اور ایسے ایسے آوازیں نکالتا ہے کہ اللہ کی پناہ، یہ جو جوکر ہوتے ہیں یا یہ جو کامیڈین ہوتے ہیں بیچارے، یہ فیلڈ ہیں، یا جو یہ مذہب ہنسانے والے ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کامیڈین ہوتے ہیں نا، جیسے کہ مطلب یہ جیسے معین اختر وال ہیں جو ہنساتے ہیں، ہے نا، جو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں چلیں بھائی، آرٹسٹ، یہ بھی ایک آرٹ ہے، اعوذ باللہ، اس کو بھی لوگوں نے آرٹ بنایا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے تقریروں میں ایسی ایسی آوازیں نکالتا ہے، لوگ محفل قہقہازار بنی ہوئی ہے، محفلیں
ہنسو تقریر کون سنتا ہے؟ اس کے نکات سنتے ہیں، ان کے پوائنٹ سنتے ہیں. تو مفکر ملت، تو غازی ملت، تو امام اہل سنت، تو فلانے ملت، تو فلانے ملت بیان کر کے غوث پاک کا مقولہ بیان ہوتا ہے. کیا کہ غوث پاک نے فرمایا جو مجھے دیکھے وہ بھی جنت میں. ایک یعنی 7 آدمیوں کا مرتبہ غوث پاک نے بتایا، انہیں دیکھے وہ بھی جنتی. اس کے بعد جو ہے ان کو اس نے دیکھا وہ بھی جنتی. پتہ نہیں کن 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 لوگوں کا نام لیتا ہے کہ غوث پاک کو فلانے حضرت نے دیکھا، ہاں، اور ان کو پتہ نہیں کون سے پیر کا نام لیتا ہے وہ، اس نے دیکھا. اور اس کے بعد میں ان کو سید منور حسین الہ آبادی نے دیکھا، تو ان کو فلانے حضرت نے دیکھا، 3 ہو گئے. ان کو فلانے دیکھا، 4 ہو گئے. ان کو فلانے دیکھا، 5 ہو گئے. اور ان کو مفکر ملت نے دیکھا جو وہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، اس کا بڑا بھائی ہے، جو اسٹیج پر بیٹھا اسی کا بڑا بھائی. کہتا ان کو انہوں نے حضرت نے دیکھا، مفکر ملت امام اہل سنت نے دیکھا، 6 ہو گئے. اور ان کو ہم سب نے دیکھا، 7 ہو گئے. 7 ہی کی حد ہے. بس ان جن لوگوں 7 نے ان کو دیکھا، سب کا بیڑا پار ہے. اب حضرت اسٹیج پہ جلوہ فرما ہے، ان کا دیدار کر لو، خلاص خلاص پہنچ جاؤ دامن پکڑ کے. یہ نقطے بیان کیا. اس پہ اوپر جو شیطان ان کو اچھالتا ہے گدگدیاں لگا کے، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ، نعرے فلانیاں، نعرے ڈھکانیاں خوب کرتے ہیں بیچارے، ناچتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اعوذ باللہ اعوذ باللہ، یہ کلنک کا ٹیکا ہیں یہ. اور شاید اس وقت نئی کیسٹیں جو ہمیں یہ سننے میں آ رہی ہیں، آج کل بڑے بھڑکیلی باتیں ہو رہی ہیں. مجھے اخوان دیتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے سنیں، اس میں مجھے پتہ چلتا ہے یہ شاید بلبلا رہے ہیں. اور پتہ نہیں ان غریب ان وہاں غلاموں کو بیٹھ کر کے سعودیہ ہی کے اوپر کیوں خار کھائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سعودیہ سعودیہ سعودیہ. ان کا کیا بگاڑتا ہے؟ ان کا کیا بگاڑتا ہے؟ لٹریچر آ رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا وہ قافیے بندیاں کر رہا ہے اس کے اوپر، پتہ نہیں کیا تکلیف. آج کل شاید بڑی تکلیف ہو رہی ہے، شیطانوں کے ایوان میں بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے. اللہ کی قسم بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے. یہ جتنے قبر کے پجاری ہیں سارے کے سارے متحد ہو رہے ہیں اور ان کے ایوانوں میں زلزلے سے مچے ہوئے ہیں. مسلمانوں کہ یہ مسلمان، شیطان یہ نہیں چاہتا کہ صحیح راستے پر آئے، حقیقی راستے پر آئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنا سیکھے، یہ نہیں چاہتے ہیں. یہ غوثی سے سلسلہ منقطع کر کے ڈائریکٹ علی سے ملا دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور بیچ میں جو 500 برس کا واسطہ گزرا ان کا کوئی مطلب نہیں ہے. اس کا نہیں ذکر ہوتا ہے کہ 500 برس کے اندر بھی کوئی ولی اللہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. بہرحال یہ ولی اللہ کے تعلق سے باتیں ہیں. یہ انشاءاللہ کل جمعے کے اندر آپ اور مزید تفصیلات اولیاء اللہ کے تعلق سے سنی رہے ہیں اور اس کے اوپر تقریریں ہو رہی ہیں، میں یہاں نہیں چھیڑنا چاہتا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رنگوں میں رنگے ہوئے لوگ اور یہ امت کو گمراہ کرنے والے شیطان، انسان نما شیطان جو اس طرح سے نیاز، فاتح، گیارہویں اور یہ اور وہ اور دنیا بھر کے کرتے ہیں، آج ان کے اندر زلزلے پڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ یہ امت صحیح علم حاصل کر رہی ہے اور یہ امت کتاب و سنت کو حقیقی طور پہ سمجھ رہی ہے اور ان کے گورکھ دھندوں سے آشنا ہو رہی ہے اور غیر اللہ کو پوجتے غیر اللہ کو پوجتے یہ امت تنگ آ چکی ہے اور اس کی پیشانیاں تھک چکی ہیں. اب یہ اللہ کی چوکھٹ، اور انہیں کچھ ملا بھی نہیں ہے، اب یہ اللہ کی چوکھٹوں کی طرف راغب ہو رہی ہیں. تو شیطان بلبلا رہا ہے، مچل رہا ہے، تڑپ رہا ہے. اللہ کرے یہ یوں ہی قیامت تک تڑپتا رہے اور اس کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو. اور یہ جو شیطانوں کے ایجنٹ ہیں، اللہ انہیں اسی دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کرے. یہ اولیاء اللہ کے نام کی دعائیاں، فلانے نام کی دعائیاں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور مسلمانوں آپ بھی ذرا غور سے سنو، میں ان سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں اپنے اولیاء پہ قدر ناز ہے جو تم نے ولی اللہ بنائے ہیں، میں ان اولیاء اللہ کی بات نہیں کر رہا جن اولیاء اللہ کے سلسلے میں آسمانوں سے مبشرات اور آسمانوں سے ان کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں آئی ہوں. میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں
ان جمن خیراتی ادو بدو جیسے لوگوں کی اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں، جن کو انہوں نے بنایا، ان کے باپ دادے ولی اللہ، فلانے ولی اللہ، جو آ رہے ہیں وہ بھی ولی اللہ، پوتے بھی ولی اللہ، سارے ولی اللہ جو بنتے آ رہے ہیں، سلسلے در سلسلے جو بیعتوں کے چل رہے ہیں، یہ خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے چور جو لوگوں کے ایمان اور عقیدے کے اوپر ڈاکے ڈالتے ہیں، ان کی جیبیں تک کی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میں ان اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں کہ جاؤ اور اپنے اولیاء اللہ کو کیوں نہیں کہتے، کیوں نہیں ان کی دعائیاں دیتے کہ اے اولیاء اللہ تم کہاں سوئے ہوئے ہو، کب اٹھو گے، ہمارا بیڑا غرق کر دیں گے یہ وہابی لوگ، کب تم اٹھو گے؟ ارے ایک جلالی نظر ڈالو، ان کو ہلا کر برباد کر دو، جاؤ۔ اور میرا چیلنج ہے کہ اگر ایک رویاں بھی یہ ٹیڑھا کر دیں، ہمارا ایک رویاں بھی، اللہ وحدہ لا شریک، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ اللہ مالک الملک ہے جس کو چاہے بادشاہت عطا کرے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ یہ کیا عزت و ذلت جو محتاج ہیں اللہ وحدہ لا شریک کے، یہ کیا دیں گے؟ کیوں نہیں جاتے یہ لوگ؟ کیوں مسلمان پریشان ہیں ہمارے ملکوں میں؟ آج پاکستان کے اندر مسجدوں کے اندر چھوٹے گولیاں چل رہی ہیں، کلاشن کوف چل رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر ہلاکتیں، تباہیاں، سیلاب، وہ بیچارے لکڑیوں کے کشتیوں پر جو ہے چل رہے ہیں۔ بہار کے اندر دیکھا ہم نے اخبار کے اندر تو جناب عالی وہ ٹائروں کے اوپر لکڑیاں جوڑ کر کے چل رہے ہیں۔ یہ کہاں گئے ولی اللہ؟ بیچاروں کو کیوں نہیں نجات دیتے؟ ادھر میں پیا موری دولت ہے نیا، سہارا لگا دو ذرا غوث اعظم، یہ سہارا کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں انہیں بچاتے؟ کیوں نہیں ان کی مدد کرتے؟ ارے یہ چلا چلا کے تم مر جاؤ گے، یہ اللہ کی قسم چلا چلا کے مر جاؤ گے۔ یہ جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ اکبر، وہ جلیل القدر امام جس کا عقیدہ یہ تھا، اور ان کے ماننے والوں کہ یہ بدترین لوگ جو اپنی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف کرتے ہیں رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے یہ کہا تھا ایک شخص سے جو قبر کے اوپر بیٹھ کر کے چیخ رہا تھا، تو امام ابو حنیفہ کا گزر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ کب سے تو یہاں رگڑ رہا ہے اپنے سر کو؟ کہا زمانے ہو گئے آ کے صاحب قبر سے ہم یہ کہتے ہیں ہماری یہ مرادیں پوری کر دے، ہماری یہ کر دے، پر یہ سنتا نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا تیری زندگی گزر جائے گی پیشانیاں رگڑتا رگڑتا، تو یہی ختم ہو جائے گا، لیکن یہ تیری پکار کو نہیں سن سکتا ہے۔ تیری پکار کو اگر سننے والا ہے تو آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا تیرا رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، وہ تیری سننے والا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت کرنے والے لوگ ریشم میں ٹاٹ کا پیوند لگا رہے ہیں۔ یہ ٹاٹ ہی ہے نا، وہ ریشم میں کہاں لگ رہے ہیں؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنت میں جائیں گے تو یہ کہاں جائیں گے اللہ ہی بہتر جانے، کیونکہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو کافر بیچارے کہہ رہے ہیں۔ بھائی دیوبندی کہتا بریلوی کافر، بریلوی کہہ رہا ہے دیوبندی کافر، تو امام صاحب کس کو لے کے جائیں گے؟ بریلوی کو لے کے جائیں گے، دیوبندی کو لے کے جائیں گے؟ اب وہ فیصلہ وہاں ہوگا، یہی کر لو بھائی۔ امام صاحب تو اس میں کوئی شک نہیں، انشاءاللہ تعالی وہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے یہ امید ہے، اللہ وحدہ لا شریک سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے یہ لگو بجھو جو اپنی نسبتیں کر رہے ہیں، ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ بھائی شیعہ حضرت علی کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ اہل بیت کے واسطے دیتے کہ نہیں دیتے؟ حسن حسین کے واسطے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ تو حسن حسین کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں تو پیغمبر اسلام نے یہ بھی بتلا دیا کہ یہ جنت میں ہوں گے، حضرت علی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اسی طرح سے حسن حسین سید و شباب اہل الجنہ ہیں، ان کو تو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ لیکن کیا یہ جو رافضی ہیں، شیعہ ہیں، جو غم حسین میں اپنے سینے پیٹتے ہیں، اپنے گریبان چاک کرتے ہیں، تو جب امام حسین جائیں گے جنت میں تو یہ اپنی محبت کی دعائیاں دیکھیں امام حسین، حضرت حسین یا حضرت علی یا حضرت حسن انہیں جنت میں لے جائیں گے؟ اور قریب کروں میں آپ کو، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جنت میں جائیں گے، نبی ہیں، کوئی اس میں شک نہیں، مسیح ہیں وہ، اللہ نے انہیں مسیحا کا لقب دیا ہوا ہے، جنت میں جائیں گے۔ لیکن کیا یہ کرسچن جو اپنی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسیحی ہیں، ہم کرسچن ہیں اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے سب کچھ کرتے ہیں، انہی کو سب کچھ مانتے ہیں، تو کیا حضرت عیسیٰ جب جنت میں جائیں گے تو یہ بھی حضرت عیسیٰ کے پیچھے جنت میں جائیں گے؟ یہ مسئلہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ محبت کا مفہوم کیا ہے، محبت کا معنی کیا ہے، محبت کا ارتھ کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، یہ انشاءاللہ دوران محاضرہ آگے آئے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب لوگ
اس بات کو اور اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھنے لگے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو اسی طرح سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی کہ محبت رسول یہ ہر امتی کے اوپر فرض عین ہے، ایک ایک فرد کے اوپر ضروری ہے جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتا ہو کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اس کی دلیلیں کتاب و سنت سے میں انشاءاللہ دوں گا۔ پانچویں بات یہ ہوگی کہ رسول سے محبت کیوں کریں، کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے، کیا وجہ ہے، اس کی بھی دلیل قرآن و سنت سے میں دوں گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے، اس محبت کے اندر جو چنگاری سلگ رہی ہے اسے شعلہ بنانے کے لیے، اس کے اندر بڑھوتری کرنے کے لیے، اس محبت کے اندر زیادتی کرنے کے لیے کیا طریقے اللہ اور رسول نے بتائے ہیں، کیا وسائل اور ذرائع ہیں، کیا اسباب ہیں جن کو عمل میں لانے سے اللہ کے رسول کی محبت دلوں کے اندر زیادہ سے زیادہ امٹ کے آ سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ پیدا ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالوں گا۔ اسی طرح سے چھٹی بات جو میری ہوگی میرے لیکچر کی، میرے تقریر کی، وہ یہ ہوگی کہ محبت رسول کی نشانیاں کیا ہیں، ان کے علامات کیا ہیں، ان کے پریچے کیا ہیں، ان کے پہچان کیا ہیں، کیسے پہچانیں گے کہ یہ شخص اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ شخص اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا، کیا علامتیں ہیں، کیا مظاہر ہیں اس کے۔ اسی طرح سے اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے اتباع کا آتا ہے، پیروی کا آتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ مفہوم بھی پنہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو اس اتباع کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ اسی طرح سے جس طرح محبت ہر امتی کے اوپر فرض ہے فردن فردن، اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، ان کے پیچھے پیچھے چلنا، ان کی پیروی کرنا، ان کی تعلیمات کو اپنے آنکھوں سے لگانا، سروں کے اوپر رکھنا اور عملاً اس کا اظہار کرنا امت کے ایک ایک فرد کے اوپر فرض ہے۔ آپ پر، آپ پر، آپ پر، آپ پر، باپ پر، بیٹے پر، پوتے پر، پڑ پوتے پر، دادا پر، پڑ دادا پر، ماں پر، بہن پر، سب کے اوپر، مرد ہو یا عورت ہو، ایک ساتھ طور پر سب کے اوپر یہ فرض ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرے۔ اسی طرح سے اس اتباع، جب ہم رسول کی اتباع کریں گے تو اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کے مظاہر کیا ہیں، اس کے علامات کیا ہیں، یہ وہ اور بھی اس کے علاوہ پوائنٹس آئیں گے انشاءاللہ تعالی، میں اگلی مجلس میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ پوائنٹس ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے اپنی ان تقریروں میں۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ موضوع کیوں چوائس کیا، کیوں ہم نے یہ ٹاپک آپ کے سامنے رکھا، کیوں، کیا کارن ہے اس کے، کیا سبب ہے، کیا ریزن ہے اس کے کہ ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ محبت رسول کے تقاضے یا محبت رسول کا معنی وہ، آخرکار یہ ہم نے کیوں اختیار کیا یہ موضوع۔ اس کے کچھ وجوہات اور اس کے کچھ اسباب اور اس کے کچھ علل ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ اولاً تو یہ ہے کہ جب کلمہ توحید کے معنی مفہوم کو آپ نے سمجھ لیا تو کلمہ توحید کا ایک حصہ جو توحید الوہیت کے اوپر مبنی ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے اوپر ہم نے روشنی ڈالی تو ہم نے مناسب سمجھا کہ لگے ہاتھوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک دوسرا حصہ ہے، جز ہے، یہ رسالت سے متعلق ہے، اس کے بھی معنی اور مفہوم کو، اس کو بھی آپ کے ذہنوں میں، آپ کے دماغوں میں میں بٹھا دوں اور اس کے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح معنی اور مفہوم کو آپ تک میں پہنچا دوں۔ ایک تو یہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ ارکان ایمان کا ایک بنیادی رکن ہے، یہ محبت رسول رکن ایمان ہے، اور جب جب ایمان کے اندر کمزوریاں پیدا ہوں گی آٹومیٹلی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اندر بھی کمزوریاں اور ضعف پیدا ہوں گی۔ تو آج امت کے اندر چونکہ ایمانی کمزوری پڑ چکی ہے، داخل ہو چکی ہے اور وہ ضعف پیدا ہو چکا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ جذبہ بھی مفقود ہوتا جا رہا ہے، ناپید ہوتا جا رہا ہے، محبت کے وہ جذبے بھی دھندلے ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ نہ سمجھے محبت کے جذبے وہی ہیں، محبت کے جذبے آپ یہ سوچیں کہ کراچی اور لاہور اور بامبے اور بنگلور اور کیا کہتے ہیں لکھنؤ کے روڈوں کے اوپر جو محبت کے جذبے نظر آ رہے ہیں وہ نبی کریم کے محبت کے اعلیٰ نمونے اور جذبے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس کا
ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے، وہ شکم پروری سے اس کا تعلق ہے، اس پیٹ سے اس کا تعلق ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ یہاں سمجھے کہاں محبت رسول کے جذبے فوق؟ تو مسلمان تو عید میلاد النبی منا رہے ہیں، مسلمان تو فاتح کر رہے ہیں، مسلمان تو 11ویں کر رہے ہیں، مسلمان تو ایصال ثواب کر رہے ہیں، قبروں کے اوپر چمٹے ہوئے ہیں، عرس کر رہے ہیں، میلے کر رہے ہیں، کہاں محبت رسول کے جذبے فوت ہوئے؟ یہ محبت رسول نہیں ہے۔ محبت رسول کا اصلی جو جوہر ہے، جو اللہ نے ہمیں بتلایا ہے، رسول نے ہمیں بتلایا ہے، وہ جوہر یا وہ آئینہ دھدلا ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ ایمان کی کمزوریوں کی وجہ سے محبت رسول کے جذبے، وہ آتش یا وہ آگ جو ان کے اندر شعلے جل رہے تھے، وہ دھیرے دھیرے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اس ٹھنڈک کو گرمی کے اندر چینج کرنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے، اس کے اندر وہی چنگاری پیدا کرنے کے لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس موضوع کو آپ کے سامنے واضح طور پر بیان کروں۔ تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار اور بزعم خیش عاشقان نبی کا لیبل لگا کر گلی گلی، ڈگر ڈگر، روڈ پر، سڑکوں پر، ہر جگہ اس کے مظاہرے ہو رہے ہیں کہ ہم سچے عاشق ہیں، ہم سچے رسول، ہم رسول کے سچے پکے جو ہے کیا کہتے ہیں محبت کرنے والے ہیں، تو ہم نے سوچا، ضروری سمجھا کہ سچے عاشقوں میں اور جھوٹے عاشقوں میں، جھوٹے دعوے داروں کے درمیان یہ فرق بیان کر دیا جائے لوگوں کے سامنے، تاکہ اس فرق کی روشنی میں لوگ سمجھ لیں یہ جھوٹا عاشق ہے اور یہ سچا عاشق ہے، یہ دعویٰ جھوٹا کر رہا ہے۔ کچھ اصول اور ضابطے بیان کر دیے جائیں تاکہ آسانی کے ساتھ آپ دعوے داروں کا پتہ لگا سکیں کہ یہ جھوٹا ہے، یہ سچا ہے، اور سچے عاشقوں کی بھی پہچان ہو سکے، جھوٹے عاشقوں کی بھی پہچان ہو سکے۔ چوتھا سبب اور چوتھی وجہ اس کی یہ ہے کہ کچھ صوفیوں اور مکار اور عیار قسم کے شکم پرور برے علماء نے، اور اسی طرح سے خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے سجادہ نشینوں نے، اور پگڑیاں باندھ کے رنگ برنگے ڈریس اور لباس پہن کر پیروں اور مرشدوں نے، ان کے ورغلانے اور ان کے بہکانے کی وجہ سے امت کا ایک کثیر طبقہ جہالت کے اوپر جو مبنی طبقہ ہے، جس کے اندر لا علمی ہے، جاہل ہیں، وہ بیچارے قرآن حدیث سے ناآشنا ہیں، ایسے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حقیقی مطلب اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ ان کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی زیادتی کی جائے اور ان کی شان میں اتنی تعریف کی جائے کہ وہ اللہ کے مقام اور مرتبے میں پہنچ جائیں، الوہیت کے مقام اور مرتبے میں پہنچ جائیں۔ یہی محبت رسول انہوں نے سمجھا ہوا ہے۔ تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم اس پردے کو چاک کریں اور محبت رسول بتلائیں کہ محبت رسول وہ نہیں ہے جو نبی کی شان میں غلو کر کے جو تم سمجھتے ہو، اور اسی طرح سے ان کے مقام اور مرتبے میں جو تم غلو کرتے ہو، یہ دین نہیں ہے، بلکہ نبی کی محبت تو عین ایمان ہے، لیکن جو نبی کی شان اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے میں جو تم غلو کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، نبی کے مقام سے ہٹا کے انہیں الوہیت کے مقام پہ رکھ رہے ہو، یہ سراسر گمراہی اور سراسر کفر ہے۔ یہ بتانے کے لیے میں نے اس موضوع کو انتخاب کیا اور آپ کے سامنے اس کو رکھا۔ پانچویں وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ موضوع بیان کرنے کی ضرورت یوں بھی ہم نے محسوس کی کہ آج بہت سارے برے علماء اور یہی امت کا ایک یہ جو طبقہ ہے پیر مرشد کا، خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا، یہ جو مسلمانوں کو جو گمراہ کر رہے ہیں قبروں کے نام پہ، ولیوں کے نام پہ، صالحین کے نام پہ، بزرگوں کے نام پہ، تو انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا ہوا ہے کہ جو ان فاسد اور باطل عقیدوں کی موافقت کرے، ان کے باطل اور جھوٹے عقیدوں کے جس طرح ہیں اسی طرح کا عقیدہ رکھے اور انہی کے نقش قدم پر چلے، وہ سچا پکا اللہ کا عاشق ہے، اور جو توحید و سنت کو اپنائے، سچا پکا موحد ہو، قرآن و سنت کے لیے قرآن و سنت کی دلیلیں مسئلوں کے اندر تلاش کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کو ڈھونڈے کہ یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے، تو ان لوگوں نے جاہلوں کو بتایا ہوا ہے کہ یہ وہابی لوگ ہیں، ان سے دور رہنا، ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھنا، ان کی باتیں نہ سننا، یہ غدار مصطفیٰ ہیں، یہ جو ہے دشمنان مصطفیٰ ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور مذہب پر نہیں ہیں، یہ نبی کی توہین کرتے ہیں، یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، نبی کو اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں، نبی کو یہ کہتے ہیں یہ دار اسلام سے خارج لوگ۔ اس طرح کے شبہات امت کے اندر پیدا کر کے انہیں متنفر کیا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی میں نے مناسب سمجھا کہ اس پردے کو چاک کرنے کے لیے، اس کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے آپ کے سامنے میں اس ٹاپک کو بیان کروں۔
تو انہی وجوہات اور اسباب کی وجہ سے میں نے اس موضوع کو منتخب کیا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بات کہنے، سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے اوپر اتباع کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں حق گوئی اور جرأت اور بے باکی عطا فرما کہ ہم تیرے دین کو لوگوں کے سامنے واضح طور پر کھول کھول کر تیرے کلام اور تیرے نبی کی احادیث کی روشنی میں لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور اس سلسلے میں جو بھی مشکلات، جو بھی پریشانیاں، جو بھی آزمائشیں ہمارے سر پہ آئیں اللہ تو انہیں آسان فرما، اور جو بھی نیتیں اور جو بھی دل اے اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کے اندر اور جو بھی نگاہیں ایسے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اٹھیں، اے اللہ ان کے قید، ان کے مکر اور ان کے فریب اور ان کے چالوں کو انہی کے اوپر پھیر دے، اے اللہ انہی کے اوپر اس مکر و فریب کو پھیر دے مولا، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔